حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کیا کوئی آدمی ہے جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے؟ قریش تو مجھے اپنے رب کے کلام کی تبلیغ سے روکتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 201۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آیت مبارکہ کل یوم ہوا فی شان، یعنی ہر روز وہ ایک شان میں ہے، کی وضاحت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس کی شان ہے کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے، کسی قوم کو بلندیوں سے نوازتا ہے اور کسی کو پست کر دیتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 202۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے، ان بات والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر مزید گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے، ان بات والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 203۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو اس کی مدد کی ترغیب دلائی۔ حاضرین میں سے ایک آدمی نے کہا میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے بطور صدقہ دیتا ہوں، چنانچہ مجلس میں سے ہر شخص نے اسے حسب استطاعت کم یا زیادہ صدقہ دیا، کوئی بھی صدقہ دیے بغیر نہ رہا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس طریقے پر عمل کیا گیا اسے اس کا پورا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے برابر عمل کا ثواب بھی جنہوں نے اس کی پیروی کی اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے برا طریقہ یعنی گناہ کا کام شروع کیا پھر اس طریقے پر عمل کیا گیا اسے اس کا پورا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے برابر عمل کا گناہ بھی جنہوں نے اس کی پیروی کی، البتہ ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 204۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بلانے والا کسی گمراہی کی طرف بلائے پھر اس کی پیروی کی جائے تو اسے ان لوگوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی اور ان کے اپنے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس بلانے والے نے ہدایت کی طرف بلایا پھر اس کی پیروی کی گئی تو اسے بھی پیروی کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 205۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہدایت کی طرف بلایا اسے پیروی کرنے والوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اس سے ان کے اجر و ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اسے پیروی کرنے والوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا، اس سے ان کے گناہوں میں کمی نہیں آئے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 206۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اس پر اس کی وفات کے بعد عمل ہوتا رہا اسے اس کا اپنا ثواب بھی ملے گا اور ان لوگوں کے برابر مزید ثواب بھی ملے گا، البتہ ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے برا رواج نکالا پھر اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل ہوتا رہا اسے اس کا اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر مزید گناہ بھی ہوگا، البتہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 207۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعوت دینے والا کسی اچھی یا بری چیز کی طرف دعوت دیتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑا کیا جائے گا کہ وہ اپنی دعوت کے عمل سے جدا نہیں ہو سکے گا، جس چیز کی طرف بھی اس نے دعوت دی ہو
اگرچہ کسی آدمی نے ایک ہی آدمی کو دعوت دی ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 208۔ حضرت عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا، اسے اس سنت پر عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے کوئی بدعت ایجاد کی پھر اس پر عمل کیا گیا، اسے عمل کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 209۔ حضرت عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مردہ ہو گئی تھی، اسے ان لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے، اس سے پیروی کرنے والے لوگوں کے ثواب میں بالکل کمی نہیں آئے گی، اور جس نے کوئی بدعت ایجاد کی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں، اسے ان لوگوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے، اس سے پیروی کرنے والے لوگوں کے گناہ میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 210۔ اللهم صل على